بہت سارے ایسے ایشوز ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ جس طرح سے کون سا پولیٹیشین جیل میں چلا گیا ہے، کون سا پولیٹیشین بعد میں آ گیا ہے، کون سے پولیٹیشین کو منسٹری مل گئی ہے، کون سے پولیٹیشین نے کس جگہ پہ کس کے ساتھ کون سی پکچر بنا لی ہے۔ ہم لوگ بیسیکلی جو اپنی انٹلیکچول ہیلتھ ہے اس کا اندازہ اسی چیز سے لگا لیتے ہیں کہ ہم لوگوں کے روزمرہ کے ٹاپکس کیا ہوتے ہیں، تو جو اصل ایشوز ہیں ان پہ بالکل بھی بات نہیں ہوتی۔ اس ٹائم جہاں پہ باقی ایشوز ہیں، واٹر کرائسس چل رہا ہے، اکنامک ایشوز چل رہے ہیں، وہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، وہ ہے پاپولیشن گروتھ، آبادی کا بڑھنا۔ اور پاکستان اس ٹائم غالباً 5ویں نمبر پہ آ گیا ہے آبادی کے لحاظ سے دنیا میں، لیکن اس ٹاپک پہ بات بہت کم ہو رہی ہے، اور جو بات ہو بھی رہی ہے اس میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اس پہ پراپر کیا اسٹریٹجی ہے یا کس طرح سے آبادی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے یا مینج کیا جا سکتا ہے۔ تو آج پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے جو ٹاپک ہے اس پہ میں بات کروں گا، اس پہ میں خود بھی پراپر ریسرچ کر کے آیا ہوں۔ میں بھی یہ بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ پاپولیشن گروتھ کے ہمارے ملک کی معیشت پہ اور اوور آل ہمارے جو صوبائی حکومتیں ہیں ان پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں، لیکن اس کا جو دینی نقطہ نظر ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ انتہائی رسپیکٹڈ اور محترم مولانا سعید اللہ صاحب موجود ہیں۔ خوش آمدید جی۔ مولانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاپولیشن بوم ہے اس ٹائم پاکستان میں، کیونکہ یہ جو آبادی کی گروتھ ہے اس ٹائم پاکستان کی 25 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے، اور اس میں جو زیادہ تر جو پروپورشن ہے وہ یوتھ کا ہے، اور وہ یوتھ ان کے پاس ڈائریکشن بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ریسرچ بھی نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آبادی کا اس حد تک بڑھ جانا اس ملک کے لیے ٹھیک ہے، اور اسلام اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم صدق اللہ العظیم۔ مطیب بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آج ایک نئے ٹاپک اور موضوع کے ساتھ پروگرام میں آپ نے مدعو کیا ہے۔ جو موضوع آپ نے چنا ہے اس وقت پاپولیشن کا کہ آبادی بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے اسلام کے نقطہ نظر کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام ایک عالمی دین ہے، عالمی مذہب ہے، اور ہم اس کے متوالے ماننے والے ہیں۔ اسلام نے کل کے پروگرام میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام نے ہر چیز کے حوالے سے رہنمائی کی ہے امت کی۔ یہاں میں پہلے یہ بات کروں گا کہ آبادی کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائی ہے اس میں تعریف کی ہے کہ جتنی بڑھے گی تو اچھی بات ہے۔ مختلف احادیث ملتے ہیں اس حوالے سے، اور اس کے فضائل بھی بیان کی ہے، شادی کے حوالے سے قرآن کے اندر بھی ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں اور ہے، جیسے آپ نے سوال کیا کہ آبادی بڑھ رہی ہے تو اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے۔ جیسے اس وقت خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے باقاعدہ ایک پروگرام پوری دنیا کے حوالے سے فیملی پلاننگ پوری دنیا کے اندر وہ ایک سیٹ اپ وہ چل رہا ہے۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اسلام تو اس چیز سے روکتا ہے کہ آپ تولیدی نظام کو روک دیں یا اس کو بند کر دیں، اور اس حوالے سے اگر ہم پیچھے چلے جائیں ابتدائی دور کی طرف تو اس وقت بھی لوگ یہی کرتے تھے کہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھوک، افلاس، پیاس اور اس حوالے سے وہ قتل کر دیتے، اور یہاں تک آپ نے قرآن میں بھی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو بھی زندہ درگور کرتے تھے۔ تو یہ چیز تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک حکم دیا قرآن کے اندر، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے، یا وہ کہاں سے کھائیں گے، جیسے ایک ذہن آج کل بنا ہوا ہے ہمارا۔ تو اس سے اسلام نے روکا، قرآن نے کہا کہ اس خوف سے ان کو قتل نہ کرو۔ کیوں؟ نحن نرزقہم وإیاکم، اللہ فرماتے ہیں کہ جس ڈر کی وجہ سے تم اس کو قتل کرتے ہو، درگور کرتے ہو، وہ ذمہ داری ہماری ہے۔ نحن نرزقہم، ہم ان کو رزق دینے والے ہیں، وإیاکم، اور تمہیں بھی ہم رزق دے رہے ہیں۔
ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی ایسا کرے گا. یہ تو ہوا قرآن کا حکم. اب آتے ہیں اس طرف کہ اس وقت جو صورتحال ہے، ایک صورتحال بنا ہوا ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، جیسے حکومتی حوالے سے آپ نے بات کی. اور حکومتی حوالے سے مولانا صاحب میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا کہ آبادی بڑھنے کے جو سنگین نتائج یہ ملک بھگت رہا ہے اس کے کیا حقائق ہیں. اس میں سب سے پہلے تو 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکولوں سے باہر ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کی 40% سے زیادہ جو آبادی ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے ہے. جو پاورٹی لائن اقوام متحدہ نے سیٹ کی ہوئی ہے، 40% سے جو زائد آپ کی آبادی ہے وہ اس پاورٹی لائن سے نیچے ہے. پھر 12 لاکھ بچہ اس ٹائم خیرات مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر 1 کروڑ 20 لاکھ بچے کو صحیح خوراک نہیں مل رہی. یہ وہ حقائق ہیں جو آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے معاشرے پہ پڑ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک دن میں اگر میں فیکٹس کی بات کروں تو 17,554 بچہ پیدا ہو رہا ہے ایک دن میں. تو اس کی پیدائش کے لیے ہر روز ڈیلی بیسس پہ کوئی 87 نئے اسکول بنانے پڑیں گے. تو کیا آپ ان حقائق کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھتے نہیں ہے کہ اس میں اجتہاد ہونا چاہیے یا اس پہ کوئی ڈسکشن ہو کہ کوئی اس آبادی کو کنٹرول کرنے کا حل نکلنا چاہیے؟ اب بات سنیں آپ، جو باتیں آپ نے کی کہ روزانہ کے یومیہ کے حساب سے اتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، یا غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، یا بھیک مانگ رہے ہیں، یا تعلیم و تربیت کی کمی ہے، فقدان ہے، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں آبادی بڑھنے کی وجہ سے ہے، وجہ یہ قرار دے رہے ہیں. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جو تربیت ہے یا کھانے پینے کا فقدان ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ، کہ اسلام آپ کہتے ہیں اجتہاد کرے اور آبادی کم کرے. دیکھو یہ آبادی صرف پاکستان کی نہیں ہے یا صرف آج کے دور کی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی لوگ آباد تھے اور بڑھتی جا رہی تھی اور اللہ کھلا پلا رہے تھے. اس لیے میں نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو خوف، جن باتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا، اور جو خوف ہے اس وقت کہ آبادی بڑھے گی تو حکمران یا ریاستی ادارے پریشان ہے کہ جی یہ ملک کیسے چلائیں گے، یہ نظام کیسے چلے گا، لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہے، تعلیم کا فقدان، اسکول فراہم نہیں کر سکتے، صحت نہیں دے سکتے. یہ نہیں. ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر جتنے بھی چلنے والی چیزیں ہیں، مخلوق ہے، مخلوق خدا، اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں میرے اوپر ہے. الا علی اللہ رزقها، کہ اس کی روزی کی ذمہ داری اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ پر ہے، وہ ہم پر نہیں. یہاں یہ غلط فہمی ایک ہے ہمارے اندر کہ ہم سمجھتے ہیں یہ بچہ پیدا ہوگا، یہ آبادی بڑھے گی، یہ لوگ آئیں گے دنیا میں تو اس کو کہاں سے ہم کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے، جگہ دیں گے، صحت دیں گے، یہ دیں گے. ہماری یہ سوچ ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام میرا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے اس وقت بچے کو سمجھانے والا کون ہے؟ نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی پروفیسر، کوئی دنیا جہان کا ماہر سے ماہر ٹیچر آ جائے ان کو نہیں سمجھا سکتا ہے اس بچے کو کہ آپ کے کھانے اور غذا کی جگہ کہاں ہے. یہ ہم نہیں سمجھا سکتے. یہ اس کو کس نے سمجھایا؟ یہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا دیتا ہے. اسی میں تعلیم ہے ہمارے لیے، درس ہے کہ اللہ فرماتے کہ اگر میں اس وقت جب بچہ بالکل نہ سمجھ ہے، اس کو کچھ نہیں پتا، میں اس کو وہ جگہ بتلا دیتا ہوں اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا غذا کہاں ہے، کہاں سے اس کو ملے گا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت بچے کی غذا دنیا جہان کے تمام اٹھاؤ، جو بہترین غذا ہے کوئی نہیں دے سکتا، وہ اللہ پاک نے اس کا انتظام کر دیا اور اللہ دے رہا ہے. اس وقت وہ دودھ اس کو مل رہا ہے. اگر وہ اس وقت کہ جب ایک باپ یا ایک ماں کوئی بھی، ہم اس کے لیے وہ رزق کا انتظام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بالکل نازک صورتحال ہوتی ہے اس کی، تو اس وقت اگر اللہ پاک اس کو کھلا پلا رہا ہے، ایک ہی غذا کے اندر اس کے لیے پانی کا انتظام بھی ہے، اس کے لیے پوری انرجی اس کے اندر موجود ہے، جبکہ ہماری سنیں میری ایک بات سنیں. اگر اللہ پاک اس وقت بھی قادر ہے تو بڑا ہو کر جب جوان ہو جائے، 20 سال 40 سال کا ہو جائے، تو کیا اللہ اس کو نہیں دے گا؟ بے شک دے گا، ضرور دے گا. یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے، ہمارا ایمان ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جب یہ چیز، یہ تو ہمارا نظریہ ہونا چاہیے، جب اللہ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے رزق اللہ دے گا. تو اب آتے ہیں اس طرف کہ اگر اس ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس نظام کو بند ہونا چاہیے، تو
تو یہ تو شریعت کی روح سے صریح حرام ہے. مطلب فیملی پلاننگ حرام ہے. فیملی پلاننگ کی میں بتاتا ہوں نا. نہیں، فیملی پلاننگ آپ کے کہنے کا مطلب ہے دیٹ از انلیگل. سنیں میری بات تو سنیں. فیملی پلاننگ میں اگر تولیدی نظام کو مکمل طور پر بند کرتے ہیں. تولیدی نظام سے کیا مراد ہے آپ کا؟ یہ تھوڑا ہمارے اب میں وضاحت بالکل نہیں کر سکتے نا، بعض بات ایسی ہوتی ہے ذرا حیا کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں نا میری بات. تو اس نظام کو اگر بالکل بند کر دیا جائے تو وہ شریعت میں بالکل حرام اور ناجائز ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے خوف سے کہ یار کدھر سے کھائیں گے، کہاں سے پورا کریں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کیوں؟ وہ تغیر خلق اللہ ہے، یعنی اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنا ہے. اور اللہ کی خلقت، کیونکہ اللہ نے ایک آپ کو پیدا کیا ہے انسان، سمجھ، اور آپ کہتے جی میں انسان مجھے پسند نہیں ہے، میں کوئی اور چیز بننا چاہتا ہوں، مجھے اس میں کنورٹ کر دے. ٹھیک ہے. یہ اللہ کی خلقت کے اندر تبدیلی کرنا یہ صریح گناہ ہے، اور گناہ کبیرہ. اس کی ممانعت کی گئی ہے. جیسے آج کل ایک وہ چلا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں لڑکی بن جاؤں، اور لڑکی لڑکا بننے کی. یہ چیزیں میں نے سنی ہے، میڈیا پہ بھی آ رہی ہے. اس پہ بھی ہم کسی دن انشاءاللہ چلو الگ موضوع ہے، لیکن مولانا صاحب میرا ایک پوائنٹ میرا بھی یہ میرے سنیں نا. آپ کا پوائنٹ آگے میں ایک مختصر جی سنیں، یہ جب میری بات پوری سن لیں گے ہو سکتا ہے اس میں آپ کا سوال حل ہو جائے آگے جا کے. یہ تو میں نے آپ کو ایک بات کی کہ اس طرح اگر کوئی کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو شریعت میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ تعلیم تربیت یہ کہاں سے کریں گے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور پرورش اور تربیت حوالے سے یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، بڑے اہم امور ہیں یہ. ہاں، تو اس حوالے سے اگر مکمل طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں تولیدی نظام کو تو بھی حرام ہے. اگر مکمل طور پر نہیں، عارضی، سمجھ میں، جس کو ازل کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے، اس کی بھی میں پورا وضاحت پہ نہیں کر سکتا سیدھے اس کیمرے کے سامنے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مناسب نہیں ہوتی اس طرح میڈیا پہ، لیکن عزم سے لوگ سمجھ جائیں گے. تو اس کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اگر عارضی طور پر، کہ مثال کے طور پر، وہ اس شرط کے ساتھ کہ اگر بچے کی ماں کی صحت کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے، یا سابقہ جو بچہ ہے وہ دودھ پی رہا ہے، اس کے صحت پر اثر پڑتا ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس کے لیے اگر جسے ہم وقفہ کہتے ہیں، اگر اس کے لیے بیچ میں وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں شریعت کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. وہ ٹھیک ہے، اولا پھر بھی ہے، لیکن اس صورت میں یہ جائز ہے کیونکہ یہاں پر مسئلہ صحت کا آ گیا ہے، تو وہاں شریعت پر اجازت دے رہی. جیسے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، صحت کا مسئلہ سمجھ آ گیا، لیکن تعلیم اور تربیت کی جو آپ بات کر رہے تھے، مطلب اگر ایک خاندان ہے اس کے 8-9 بچے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ان کی تعلیم نہیں دے سکتا، ان کی تربیت نہیں کر سکتا، ان کو گائیڈنس. ابھی پاکستان میں 3 سے 4 کروڑ بندہ بے روزگار ہے. میں خود آپ کو بتاتا ہوں، میں کام سیٹ سے پڑھا ہوں، یہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں، کیا ان میں کوئی ہنر مند اگر بے روزگار ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آنے والے کا کسی کا حق مار دینا. جو آنے والا دنیا میں آ رہا ہے اس کو آپ روک دے، کیوں بھئی مجھے نہیں مل رہا؟ وہ تو نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے نہیں مل رہا. کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ایک گلاس میں اتنا ہی پانی ڈالنا چاہیے کہ جتنا اس کی گنجائش ہو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. سنیں نا میری بات سنیں. آپ نے بات کی تعلیم کی. ٹھیک ہے. تعلیم جو اس وقت ہے، جو دینی تعلیم کو آپ دیکھیں وہ فری ہے. حاصل کریں نا، کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو ہماری غلطی ہے نا. حاصل کر رہے ہیں نا؟ نہیں کر رہے. نہیں اس ٹائم مدارس میں کلاس دے کے آپ کدھر مدرسے میں تو سارے آپ کو غریبوں کے بچے نہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں. سنیں میری بات. یہ تعلیم، میں اس تعلیم کی، دینی تعلیم کی بات کر رہا ہوں. جو اصل میں یہاں جو مسئلہ ہے نا، یہ آپ نے جو کہا کہ فیملی پلاننگ جو ہے، یہ اصل میں دنیاوی تعلیم ہم نے مہنگا اتنا کر دیا ہے کہ وہ غریب کے دسترس سے باہر ہو گیا ہے. مڈل کلاس لوگ یا نیچے جو لوگ ہیں وہ جا ہی نہیں سکتے اس طرف. آپ تعلیم سستا کر دیں نا، کیوں نہیں؟ تعلیم سستا ہے، لیکن نظام میں ہماری خرابی ہے. نظام کیا ہے؟ اب گورنمنٹ سکول ہے ہر جگہ ہے، ہر علاقے میں ہے، ہر محلے کے اندر سکول ہے، پرائمری سے لے کر وہ سیکنڈری اوپر کالج تک سارے ہے، لیکن اس کا نظام درست نہیں ہے. اس کے اندر ٹیچر بھی ہے، ان کو تنخواہیں بھی مکمل پوری مل رہی ہیں، وہاں سہولت ہر چیز، بلڈنگ بھی موجود ہے، لیکن اس طرف لوگ نہیں جا رہے. وجہ کیا ہے؟ وہاں نظام ٹھیک نہیں ہے جی، پڑھائی ٹھیک نہیں ہے، پرائیویٹ کی طرف جا رہے. تو پرائیویٹ میں تو قطع اس پہ بھی ہو تو پروگرام بھی کر لے، وہ تو میری لحاظ سے وہ ایک کاروبار بنا ہوا ہے. تو ہم نے خود اس کو مہنگا کر دیا ہے. اگر ہم اس چیز کو اس طرف لے آئے، وہ سرکاری سکولوں کو، ہم گورنمنٹ کے جو سکول ہے اس کو ٹھیک کرے، اس کا نظام، تو غریب کا بچہ بھی جائے گا، امیر کا بچہ بھی جائے گا، تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا. اور تعلیم سب سے پہلے اپنے گھر سے ہے. ماں باپ جتنے زیادہ ہوں گے اتنی تربیت اچھی ہوگی. ورنہ اس وقت آپ دیکھیں جو گھرانے یعنی اس کے گھر میں افراد زیادہ ہے تو اس کی تربیت بھی اچھی ہوگی، اس کی پرورش بھی اچھی ہوگی. کیوں؟
اگر باپ بوڑھا ہے نہیں کر سکتا تو اس کا بڑا بھائی ہوگا، اس کی بہن ہوگی، اس کا کوئی خالہ ہوگا، اس کا کوئی اور ہوگا. اور اگر ایک گھر کے اندر 2 بچے ہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ میں عقلی بات کر رہا ہوں. 2 بچے ہیں، اس کے ساتھ نہ کھیلنے کے لیے کوئی ہے، نہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے کوئی ہے، نہ اسکول جانے کے لیے، نہ واپس آنے کے لیے کوئی ان کے پاس ہے. بس 2 ماں باپ ہے گھر کے اندر، وہ کوئی ڈیوٹی پر چلا گیا، بچے پیچھے، تو اس کا تو مینٹلی طور پر اور اثر پڑے گا اس پر. اور جب زیادہ ہوں گے تو اس سے زیادہ بہتر تربیت ہوگی، زیادہ تربیت ہوگی. تو اس کی اجازت، بات کی طرف آ رہا ہوں، اجازت شریعت نے دی ہے، لیکن اس حد تک کہ جہاں ضرورت ہے. اور ضرورت میں نے بتایا کہ اگر صحت پر کوئی اثر پڑ رہا ہے، یا سابقہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، اس پر اثر پڑ رہا ہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہے، شرعی عذر جسے کہتے ہیں، تو اس سے عارضی وقفے کی آپ کو اجازت ہے. اور اس کے لیے ہمیں جو روایات کے اندر لفظ ملتا ہے، عزم کا لفظ آیا ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ وقفہ کر سکتے ہیں. باقی اس کے علاوہ مستقل طور پر ختم کرنا یا تبدیل کر دینا یا نسبندی وغیرہ، یہ تمام چیزیں جس طرح سے چائنا میں 1 چائلڈ پالیسی آئی تھی کسی غلط ہے. یہ وہ تو لازمی بات ہے، وہ تو چلو مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں بحیثیت نہیں، میں ویسے آپ کو مثال کے طور بات کر رہا ہوں. آپ نے اسلامی نقطہ نظر پوچھنے کی بات کی، تو اسلام اس کے بارے میں یہ واضح اسلام کے ہدایات ہے، احکامات ہے کہ بالکل اجازت نہیں دی ہے کہ جی ہاں پاپولیشن بڑھ گئی، آبادی بڑھ گئی، کھانے پینے کی فقدان ہے تو لہٰذا اس کو بند کر دیں. نہیں، شریعت کہتا ہے کہ یہ آپ کی غلطی ہے نا، ہماری غلطی کی وجہ سے نا. مثال کے طور پر ہمارا ملک ہے، اللہ نے ہر چیز دی ہے، کیا نہیں دی ہے؟ یہاں ہر سہولت ہے، ہر نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے، لیکن ہم چلا نہیں سکتے. چلانے والے غدار ہے یا چور ہے یا جو بھی ہے، تو وہ قصور تو پھر اسلام کا نہیں ہے، نہ قرآن کا ہے، نہ دین کا ہے کہ اس میں ہم جو ہے نا اسلام متصادم کام شروع کریں وہاں پر. بالکل ٹھیک ہے. جزاک اللہ مولانا صاحب، بڑے اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. انشاءاللہ آگے بھی ٹاپکس جاری رہیں گے. جزاک اللہ، اللہ آپ کو توفیق دے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے کہ اس قسم کے موضوعات لے کر آتے ہیں تاکہ اس سے لوگوں کی اصلاح مقصود ہے اصل اس پروگراموں سے، کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے. اور ناظرین سے بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے لیے دعائیں کریں. مبارک مہینہ ہے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. جی، آج آپ نے دیکھا کہ پاپولیشن گروتھ پاکستان کا کہا جاتا ہے کہ ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کی. اس میں اپنے طور پہ جو فیکٹس میرے پاس تھے وہ فیکٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے، مولانا صاحب کے سامنے رکھے، اور اس کے بعد ان مولانا صاحب کا جو پرسپیکٹیو تھا یا جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ میں نے لیا. آئی ہوپ آپ کو اس سے ضرور سمجھ آئی ہوگی. لیکن پاپولیشن گروتھ کے حوالے سے میرے دیکھنے والے جو ویورز ہیں وہ کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں وہ ضرور کمنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.